قل فرما دیجئے لا اجدو میں نہیں سمجھتا فیما اوہیا جو کچھ مجھے وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن علی طائمی یطعمہ کہ کوئی چیز کسی کھانے والے پہ حرام ہے مگر این یکون میتتن کوئی حلال جانور بغیر شریعت کا حکم اس پہ کیے ہوئے چلائے ہوئے وہ اپنی موت مر گیا، او دم مسفوحن یا ذبح کرنے کے بعد اس سے نکلنے والا خون بہنے والا اچھل کے بہنے والا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، چونکہ عموماً گوشت کھایا جاتا ہے، ورنہ خنزیر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ہر چیز حرام ہے، بال، اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کے دانت، یعنی وہ نجس العین ہے۔ جس طرح غلاظت کے تمام ذرات ناپاک ہیں، اسی طرح تمام خنزیر ناپاک ہیں اور حرام ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ یہ ساری کی ساری ناپاکیاں اور گندگی ہیں، او فسقن اور یہ سارے چیزیں احل لغیر اللہ بھی اگر کسی جانور پہ ذبح کرتے وقت فسقن یعنی اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے جانور کو اس کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کر دیا جائے، یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے کسی کو راضی کرنے کے لیے اسے متعین کر کے ذبح کر دیا جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ جو کوئی مجبور ہو گیا بغیر اس کے کہ اس کا بغاوت کا ارادہ نہیں تھا، ولا عادن اور نہ اس کو دوبارہ کرنا اور اس کو عادت بنانے کا اسے کوئی ارادہ نہیں تھا، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رحیم تو پھر تیرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ اسے گناہ شمار نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں نا، اسی مضمون کی 3 آیات اور ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ مائدہ میں ہے، اور ایک سورہ نحل میں ہے، جن کے الفاظ اسی قسم کے ہیں، لیکن اس میں حرام کی کچھ اور قسمیں بھی ذکر کی گئی ہیں، لہٰذا آج اسی لیے ایک آیت رکھی ہے کہ ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تو سورہ انعام تھی، سب سے پہلے ہے سورہ بقرہ، اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے اس چیز کا اسی میں یہ آیت نمبر اس کی ہے 173 سورہ بقرہ کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو سب کے آخر میں ایک تو یہ ہے کہ ساری آیتوں کا انجام یہ ہے کہ جو بندہ اسے حرام سمجھ کے کھاتا ہے، مجبوری کے تحت گناہ سمجھ کے کھاتا ہے، لیکن مجبوری ہے اسے کہ مر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر دیں گے۔ یہ رب نے اپنی رحمت سے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور اگلی آیت ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو الگ ذکر کیا، انہیں سارے حرام سمجھتے
کسی نہ کسی درجے میں، لیکن یہ حرام ایسا ہے کہ اس کو حرام سمجھا نہیں جاتا، اور یہ ان سے بڑا حرام ہے۔ کل میں نے بتلایا تھا بھائی یہ تدریجاً حرام ہے، کہ مردار حرام ہو گیا کہ اس پہ شریعت کا حکم نہیں آیا، اور خون اس سے بڑا حرام ہے کیونکہ خون اس جانور میں رہ گیا، شریعت کا حکم چل جاتا تو وہ خون نکل جاتا تو جانور حلال ہو جاتا، اور وہ خون اندر رہ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کلو خون نے 4 من کے 5 من کے جانور کو حرام کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ طاقتور حرام ہے، تو وہ اس کو اس سے اوپر والے درجے میں ذکر کیا۔ اور پھر تیسرا ہے خنزیر، کہ اس جانور حلال جانور میں کچھ مکروہ تحریمی اور حرام چیزیں ہیں جو ذبح کے بعد بھی اس میں ہوتی ہیں، جس طرح بہنے والا خون وہ حرام ہے، لیکن وہ اس جانور سے الگ کر دیا جائے تو باقی جانور حلال ہے۔ اسی طرح مثلا اس کے اندر غدودیں ہیں، پتا ہے، اور جو چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب والی چیزیں ہیں اس جانور کے اندر موجود ہیں۔ وہ شرمگاہیں جو جانور کی ہیں وہ حرام ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام تھیں تو وہ حلال جانور میں موجود تھیں، ان کو الگ کر دیا جائے تو باقی جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن جو خنزیر ہے اس کی کوئی چیز بھی جائز نہیں استعمال کرنا، اور اس سے بڑا ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے متعین کر دیا، یا متعین نہیں کیا لیکن اس کو ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے لیا، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ یا جان بوجھ کے اس پہ اللہ کا نام نہیں پڑا، تکبیر جان بوجھ کے نہیں پڑی، پھر بھی جانور کیا ہو گیا؟ حرام۔ اگر بھول گیا ہے، جلدی میں تھا، جانور گر گیا ہے، اب جلدی میں ہے اور اس نے بھول گیا ہے تکبیر پڑھنا، تو شریعت کہتی ہے کہ بھول معاف ہے، لہذا وہ جانور حلال ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ روزے میں جس طرح کھا لیا ہے بھول کے تو روزہ ہو گیا۔ اچھا، یہ اگلا حرام جو ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو شریعت کا مسئلہ چھپاتے ہیں یا مسئلے کو تبدیل کرتے ہیں، کس کے لیے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنا چندہ اور جیب بھرنے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے اگر مسئلہ غلط بیان کرتے ہیں شریعت کا، یہ ان سب سے بڑا حرام ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے، ان 4 حراموں میں سے کوئی حرام کھا لو، لیکن شریعت کا مسئلہ غلط بتلا کے حرام کھانے کی اجازت، جان جاتی ہے چلی جائے۔ ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ، ان حرام کھانے کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی خنزیر کا گوشت کھا لو لیکن مسئلہ چھپا کے کسی سے 1 روپیہ لینے کی بھی اجازت نہیں، وہاں پہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، وہاں پہ پکڑے گا، کیونکہ اس کی غداری ہو گئی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ غدار ہے، یہ بن گیا ہے مجرم، گناہگار نہیں رہا، یہ بن گیا ہے مجرم۔ جو اللہ کی کتاب اور شریعت کے ساتھ غداری کرے گا اس کو معافی نہیں۔ حرام کھانے والے کو معافی مل جائے گی لیکن بغاوت کرنے والے کو معافی۔ وہاں پہ بھی کیا اللہ نے کہا ہے؟ غیر باغم ولا آدن، معافی تب ہے، یہاں پہ بن گیا باغی اپنے مفادات کے لیے، تو اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ آدن میں قیامت والے دیڑے اسے منہ ہی نہ لینا، بس یعنی نہیں یار فلانے میں منہ ہی نہ لینا، گل کرنا تو دور دی گل ہے۔ ولا یزکیہم، انہیں جہنم کی آگ بھی پاک نہیں کر سکے گی، باقی گناہگار سزا پائیں گے، جہنم کی آگ انہیں پاک کر دے گی تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اے عذاب مؤلم، علیم بمعنی مؤلم، کہ وہ خود عذاب، وہ جہنم کا حصہ خود جہنم اس سے پناہ مانگ رہی ہوگی، ایسی سزا دیں گے۔ اللہ جرم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی،
انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرہ، یہ کتاب پہ عمل کرتے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ غداری کی ہے، یہ مغفرت کی بجائے عذاب خریدا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، بڑا وڈا کلیجن ہے کہ جہنم دے فیصلے تے راضی ہو گئے، صبر کر گئے۔ اچھا جی، ایک مقام، دوسرا مقام ہے سورہ مائدہ، اس میں اللہ نے کچھ تفصیل بیان کی۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم، خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ، جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے متعین کر دیا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے۔ والمنخنقہ، وہ جانور کہ جس کا گلا گھونٹ کے مر جائے۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح میتہ حرام ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کوئی جانور ہے کہ اس کا گلا گھونٹ گیا لیکن اب اس کے بچنے کی امید، اب دوبارہ اس کے بحال ہونے کی امید نہیں، آخری سانسوں میں، تو اس کو اگر ذبح کر دیا ہے تو اس کا کھانا جائز، حلال ہو جائے گا اس کے مرنے سے پہلے پہلے۔ کوئی آخری رمقیں باقی تھیں، ٹھیک ہے، اس نے تھوڑا سا آنکھ اس کی ہلی یا اس کا کوئی لات اس نے ہلائی یا کوئی چیز بھی کی، اس میں حرکت پیدا ہوئی جب آپ نے چھری چلائی اور اس کا تھوڑا سا خون نکل گیا، وہ جانور حلال ہو گیا۔ اچھا، والموقوذہ، یا وہ جانور کہ جس کو چوٹ لگ گئی، کوئی پتھر لگ گیا، کوئی ایسی شدید چوٹ لگی، کوئی چٹان، کوئی چھت گر گئی اور وہ جانور زخمی ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، اور اس دوران، پھر میں آگے اس کا بتلاتا ہوں۔ والمتردیہ، اونچائی سے کوئی جانور گر گیا، کسی چھت سے گر گیا ہے، کسی کھائی میں گر گیا ہے، نیچے کسی گہرائی والی جگہ میں گر گیا ہے۔ والنطیحہ، دو جانور آپس میں لڑے اور اس نے سینگ مارا، اسے ایسے جگہ پہ لگ گیا کہ وہ مر گیا۔ وما اکل السبع، درندے اس کا کوئی حصہ، کوئی ایک ٹانگ یا مرغے کا پر یا کوئی چیز اس کی وہاں سے کسی درندے نے منہ ڈالا اور وہ اس کا کوئی حصہ جسم کا لے گیا، اب اس کی وجہ سے۔ الا ما زکیتم، اچھا، دو قسم کی ذبح ہے، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری۔ اختیاری یہ ہے کہ آپ ارادتاً کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کے لیے کرتے ہیں، عقیقے کے لیے کرتے ہیں، ویسے گوشت کھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو آپ نے شریعت کے اصول کے مطابق گلے سے کرنا ہے تاکہ اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں۔ اضطراری یہ ہے کہ جانور کنویں میں گر گیا ہے، اتنا تنگ جگہ ہے کہ منہ اس کا نچلی طرف ہے اور ٹانگیں اوپر کی طرف ہیں، اب آپ اسے وہاں پہ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کے مطابق اسے آپ ذبح نہیں کر سکتے، اب آپ کے پاس اضطراری ہے، جانور پھنسا ہوا ہے یا اس کے گلے میں ایسے رسی پھنس گئی ہے کہ اب وہ گرہ بھی نہیں کھل رہی، وہ کاٹی بھی نہیں جا رہی، اور اگر آپ اسے مثلا لوہے کی زنجیر ہے، اب آپ اسے کیسے کاٹیں گے، سنگل ہے تو، اور اس کا گلا بھی ایسے نیچے چلا گیا ہے کہ وہاں سے آپ اسے ذبح بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ جہاں سے آپ کو مل جائے وہاں سے آپ اس کا خون نکالیں کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کا وہ تو نہیں اس پہ ہوا اختیاری، لیکن آپ تکبیر پڑھ کے اس کو کوئی ٹانگ کاٹ سکتے ہیں، اس کی دم کاٹ سکتے ہیں، جتنا اسے وہاں سے زخمی کر کے اس کا خون نکال سکتے ہیں اس کو نکالیں، گلے سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے گا۔ والنطیحہ، کسی دوسرے جانور نے ایسی جگہ اسے سینگ مارا ہے کہ وہ گر گیا ہے، آپ وہاں پہ اسے گلے سے ذبح نہیں کر سکتے، تو جہاں سے وہ ہو سکتا ہے، جیسے بھی اس کا خون نکالا جا سکتا ہے وہ نکالیں اور تکبیر پڑھیں، یا اس کا کوئی درندے اس کا کوئی جسم کا حصہ لے گئے اور وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ آپ وہاں اس کو اختیاری ذبح آپ نہیں کر سکتے، تو پھر اضطراری پہ کریں گے، جیسے بھی اسے زخمی کر سکتے ہیں، کسی نیزے کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں، تیز دھار کے ساتھ، اس کو کریں۔ الا ما زکیتم، اگر تم نے اس پہ تکبیر پڑھ لی اور اسے شریعت کے مطابق اس پہ عمل کر لیا تو وہ حلال ہو جائے گا، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا۔
اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو تکبیر ہے اس سے جانور حلال نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں التسمیۃ مزکن لا محلن، جو تکبیر ہے یہ حلال نہیں کرتی، یہ پاک کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ حلال کرتی ہو تو پھر تو کائنات میں کوئی جانور حرام ہی نہیں۔ جس پہ جانور کا پہلے حلال ہوتا ہے پھر اسے پاک بھی کرنا ہے، تو تکبیر کرتی ہے پاک۔ جانور آلریڈی حلال ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہے یار یہ جانور حلال کرو، حلال نہیں، اسے پاک کرو، حلال تو وہ پہلے سے ہے، اور جب وہ حرام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو پیروں کے درباروں پہ اور ان کی جو گدیاں ہیں اس پہ لے جا کے کسی جانور کو ذبح کرنا، آپ صرف وہاں پہ اللہ کا نام لے کے بھی کسی جگہ پہ ذبح کریں گے پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ وان تستقسموا بالازلام، لاٹری، جانور کا گوشت آپ نے حلال شریعت کے مطابق کیا، اب اس کا گوشت آپ نے قرآن اندازی ڈالی ہے، 7 بندے ہیں تو 7 بندوں کے پیسے ہیں، وہ جانور ذبح کیا ہے، اس کے گوشت کے 6 حصے بنائے ہیں اور قرآن اندازی کی ہے، ایک بندے کو محروم کر دیا ہے اور 6 کا وہ گوشت نکل آیا۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ؟ بھائی آپ کہتے ہیں آپ کی قسمت ہے، حصہ سارے ڈالیں گے جس کا نکلا ہے، ٹھیک ہے، پرچیاں ڈالی ہیں اس میں سے 6 بندوں کا نکلا ہے، 7واں ہو گئے محروم، وہ سب کے لیے حرام ہو گیا۔ ایک کو آپ نے محروم کر دیا، اور کسی کا مال اس کی طیب نفس، اس کی خوشی کے بغیر کھانا جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ مومن کا مال آپ اس کی اجازت کے بغیر کھا نہیں سکتے، کیونکہ اس کا بھی دل تھا کہ میرا ایسا نکلا تھا، لیکن اس کا نکلا نہیں، پیسے اس نے ڈالے۔ اور عرب والے کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے اور وہ تیروں کے ساتھ باندھتے تھے اور پھر کہتے تھے اپنا اپنا تیر نکال لیں، کسی کا خالی نکلتا اور کسی کے ساتھ ہوتا اس کا اتنا گوشت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تقسیم کرنا کہ حصے دار سارے ہوں اور ایک ان میں سے محروم ہو جائے، اس کی مثال ہے آج کے دور میں لاٹری، ٹھیک ہے، پرائز بانڈ، ایک ہوتا تو وہ سب کا ہے لیکن نکلتا ایک یا 2 بندوں کا ہے، باقیوں کا نہیں نکلتا، پیسے اس میں ساروں کے شامل ہوتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ٹھیک ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج دین اتنا ترقی کر چکا ہے کہ کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں۔ کس بات سے؟ وہ اس امید پہ تھے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کو ہم ختم کر دیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہم نے فوج در فوج بھیج دی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے پیغمبر اپنے رب کی تسبیحیں بیان کر کہ جس نے ایک مکے کے یتیم کو ساری کائنات کا امام بنایا ہے اور اس کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کیا ہے، اس کا ذکر آسمانوں سے لے کر زمینوں تک ساری کائنات میں پھیلایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی پالیسیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا ہے تو کس سے؟ وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आगे फिर लंबा हो जाएगा, आपका वक्त भी बचाना है। तीसरा ये सबक हो गया। आगे एक है सूरह नहल का, बस वो भी एक उसकी झलक सुन लें। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बेशक हमने मुर्दार भी हराम कर दिया, खून भी, खिंजीर भी, और जिसको अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन, हाँ कोई बंदा मजबूर हो गया, गैर बागिन बगावत करने वाला नहीं, वला आदिन और उसे बार बार भी और हद से बढ़ने वाला भी नहीं, तो फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह मुआफ़ कर देने वाले और अच्छा उसमें एक मायदा का रह गया है, मायदा हो गई वो गैर मुतजानिफ़िल लेस में नो किधर गया, उसमें था ना, हाँ इसी में आगे आ रहा था ना। इसमें नतीजा जो बतलाया है वो आखिर में रह गए। फमन इज़्तुर्रा फ़ी मखमसतिन, कोई बंदा भूख की वजह से मजबूर हो गया, गैर मुतजानिफ़िल लिस्मिन, उसका नाफरमानी का इरादा नहीं, अपनी सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने का चस्का लगाने का इरादा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ये उसकी रहमत का फ़ैसला है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने इजाज़त दे दी, लेकिन जहन में ये रखना है गुनाह का काम है, अल्लाह की बगावत, लेकिन अल्लाह की रहमत शामिल हाल है, अल्लाह ने तेरी जान बचा ली। अच्छा बगावत क्या है भाई, गफूर क्यों कहा और रहीम क्यों कहा? ये गुनाह का काम है। एक लुकमे से जान बच जाती है तो दूसरा खाने की इजाज़त नहीं, एक घूंट खून पीने से काम चल जाता है तो दूसरा पीने की इजाज़त नहीं। बस ज़रूरत कितनी होती है? शरीयत का कानून है अज़रूरतो ततक़द्दरु बेक़द्रि ज़रूरा, ज़रूरत इतनी होती है जितनी उसकी ज़रूरत हो। और ज़रूरत कहते किसे हैं कि अगर वो काम ना करे तो उसका कोई जानी या माली या उसका कोई दीनी नुकसान हो जाए, ज़रर से, ज़रर का मतलब होता है नुकसान। ज़रूरत उसे कहते हैं कि उसकी वो काम ना करे तो उसके बदन का, उसके जिस्म का या उसके ईमान का या वो नुकसान हो जाए। तो अज़रूरातो तुबीहुल महज़ूरात, शरीयत का उसूल है कि जब ज़रूरत आ जाए तो नाजायज़ चीज़ भी उसके लिए मुबाह हो जाती है, जायज़ हो जाती है, लेकिन वो उसी हद तक है जितनी तक ज़रूरत है। एक लुकमे की ज़रूरत है तो दूसरा खाने की इजाज़त नहीं है। बस भाई जान बच गई है एक घूंट से तो दूसरा चस्के के लिए पीने की इजाज़त नहीं है। मसलन प्यास से मर रहा था, शराब पड़ा हुआ है, तो एक घूंट से अगर गला उसका तर हो गया है और वो 10 मिनट निकाल सकता है तो फिर दूसरी पीने की इजाज़त नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दम्मम मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फ़इन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़इन्न रब्बका गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।